بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکومتی وفد مولانا فضل الرحمان کو راضی کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ تفصیلات کے مطابق حکومتی وفد مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہ عالیہ کو راضی کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ حکومتی وفد میڈیا سے بات کیے بغیر واپس روانہ ہو گیا۔ نون لیگی ذرائع کے مطابق حکومتی وفد میں ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور اعظم نذیر تارڑ شامل تھے۔ حکومتی وفد کو مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہ عالیہ نے آئینی ترمیم کے حوالے سے مجوزہ مسودہ دکھانے کا کہا تھا۔ ذرائع نے مزید بتایا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہ عالیہ کی جانب سے بعض نکات پر تحفظات کا اظہار کیا گیا۔ اس پر حکومتی وفد کا کہنا تھا کہ مولانا کے موقف سے وزیر اعظم شہباز شریف کو آگاہ کر کے دوبارہ رابطہ کریں گے۔ خیال رہے کہ حکومتی وفد کی واپسی پر ارکان کے چہرے پر مایوسی کے آثار واضح تھے، اس لیے حکومتی وفد میڈیا سے گفتگو کیے بغیر واپس روانہ ہو گیا۔ محترم ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ ادھر دوسری جانب پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے بھی مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہ عالیہ سے ملاقات کی ہے۔ مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہ عالیہ کی امامت میں پی ٹی آئی رہنماؤں نے نماز مغرب ادا کی۔ ذرائع کے مطابق وفد نے مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہ سے آئینی ترامیم کے مجوزہ پیکیج پر تبادلہ خیال کیا اور انہیں مجوزہ آئینی ترامیم میں اپوزیشن اتحاد میں ساتھ رکھنے پر آمادہ کیا ہے۔ ادھر ذرائع کے مطابق نواز شریف، وزیر اعظم شہباز شریف اور اسحاق ڈار کچھ دیر بعد مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہ عالیہ کے پاس پہنچیں گے۔ اب سے کچھ دیر پہلے مولانا عبدالغفور حیدری دامت برکاتہ عالیہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے حکومتی اتحادیوں کی مجوزہ ترامیم مؤخر ہونے کا عندیہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ ابھی تک ہمارے پاس بل کا مسودہ نہیں ہے، لہذا اسے مؤخر کر دیں۔ جمعیت علماء اسلام کے رہنما مولانا عبدالغفور حیدری نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ حکومتی شخصیات ہمارے پاس آئیں، ان سے ہم نے کھل کر کہا کہ آپ کو جلدی ہے لیکن ہمیں ڈرافٹ یا ترمیمی بل نہیں ملا۔ جب ہم بل کو دیکھیں گے نہیں اور پڑھیں گے نہیں تو کیسے ووٹ دے سکتے ہیں؟ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے کہا کہ اسی لیے اس بل کو مؤخر کریں تاکہ ہم اس بل کو پڑھیں اور اپوزیشن کی دیگر جماعتیں بھی اس کو پڑھیں۔ مولانا عبدالغفور حیدری نے کہا کہ اسی دوران پاکستان تحریک انصاف کے دوست تشریف لائے اور ان سے بھی یہی بات کی کہ ہم نے حکومت کو کہا ہے جلدی نہ کریں بلکہ ہمیں پڑھنے اور سوچنے کا موقع دیں تاکہ ہم شرح صدر کے ساتھ کوئی فیصلہ کر سکیں۔ انہوں نے کہا کہ چونکہ اجلاس بلایا گیا تھا اور اجلاس میں سب پہنچ گئے ہیں اور ہمارا انتظار ہے تو ہم نے کہا کہ ہم اجلاس میں شریک ہوں گے اور وہاں اپنا موقف بالکل کھل کر سامنے رکھیں گے کہ اتنی جلدی کی کیا ضرورت تھی کہ آپ لوگ اس طرح کر رہے ہیں۔ رہنما جمعیت علماء اسلام نے کہا کہ آپ جلدی کر رہے ہوں تو شاید ہم اس پوزیشن میں نہ ہوں۔